منافقین کی تمثیل، یعنی منافقین کی جو حالت ہے اس کو دوسرے لوگوں کی حالت سے تشبیہ دے کر کے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے تمثیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سمجھانا۔ جہاں بہت سے تفصیلات ہوتی ہیں وہاں عموماً زیادہ تر تشبیہ ہوتی ہے، تشبیہ تمثیلی، اور کہیں کہیں اشتعار تمثیلیہ ہوتا ہے۔ تشبیہ تمثیلی میں یہ ہے کہ مشبہ مشبہ بھی دونوں مذکور ہوتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جس میں وجہ تشبیہ مفرد نہیں ہوتی بلکہ چند چیزوں سے حاصل ہونے والی ایک صورت، یہ وجہ تشبیہ بنتی ہے۔ ایک پوری کیفیت چند چیزوں سے حاصل ہونے والی وہ وجہ تشبیہ بنتی ہے، تو ایسی تشبیہ تمثیل کہلاتی ہے۔ بات سمجھے؟ قرآنی جو تمثیلات ہیں زیادہ تر ان میں دو چیزیں آپ کو ملیں گی۔ زیادہ تر کا بھی لفظ یاد رکھے گا، نہیں کہیں ہمارے جملے سے بات میں اعتراض نہ کریں۔ ہاں، ہم آپ سے کم تجربہ کار نہیں ہے، اس لیے ہم کو درد رکھتے رہتے ہیں تاکہ اعتراض میں تو جواب میں پتہ نہیں رہتا۔ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ وہاں یا تو تشبیہ تمثیلی ہوتی ہے، اور کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ وہاں اشتعار تمثیلیہ ہوتا ہے۔ تو ایک تمثیل تو گزر گئی کہ منافقین کا حال ان لوگوں کی طرح ہے کہ جنہوں نے سخت اندھیرے میں آگ جلائی، سفر کر رہے تھے رات کا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا راستہ کدھر ہے، تو سخت اندھیرے میں آگ جلائی، اور جب آگ روشن ہوئی اور ارد گرد کی چیزیں نظر آنے لگی، مجھے اب تھوڑا اطمینان ہوا اور آگے پڑھنے لگے سفر میں۔ ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، تو اللہ نے ان کی اس روشنی کو ختم فرما دیا اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑا کہ انہیں اب کچھ سوچتا ہی نہیں، راستہ ہی نظر نہیں آتا۔ تو اب وہ متردد ہو کے کھڑے ہیں وہاں۔ ہاں، تو ان کا حال ایک تو ان لوگوں کے حال کی طرح ہے، یاد او کسیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ اور یا ان کا حال اس بارش کی طرح ہے۔ انسانوں کا حال بارش کی طرح تو ہوگا نہیں، بارش والوں کی طرح۔ قرآن کریم میں تو آیا او کسیب، مفسر نے اس میں بڑھایا او کاصحاب مطرین۔ اس تفسیر میں دو باتوں کی طرف اشارہ کیا۔ ایک تو یہ بتایا کہ سید کا معنی مطر ہے، اور اصحاب کا اضافہ کر کے یہ بتایا کہ مضاف محذوف ہے، عبارت میں ایجاز بالحذف ہے۔ آپ سمجھے؟ ان کا حال ان بارش والوں کی حال کی طرح ہے، جو بارش آسمان سے یا بادل سے ہو رہی ہے، جس میں تاریکیاں ہیں، ٹوپ اندھیرے ہیں، ورعد و برق، اور جس کے اندر کڑک اور چمک ہے۔ یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، موت کے ڈر سے اور ان بجلیوں کی وجہ سے وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونسے لے رہے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین۔ اور آگے پھر فرمایا گیا کہ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا۔ اور قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے، جب اس میں ان کے لیے روشنی ہوتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب تاریکی ہو جاتی ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں، حیران و پریشان ہو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعتوں کو، ان کے کانوں کو اور ان کی نگاہوں کو سب کو لے جاتا، یعنی ختم کر دیتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر،
یقیناً اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اب چلیے تشریح الفاظ کے ساتھ. تو کاصحاب کسیبن کی تفسیر کی ہے، کاصحاب مکرین کیوں کی ہے بتا دیا، وجہ تفسیر بتا دی. اب سیب پر گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ واصلہ سیبن، کاتب صاحب نے کرامت دکھائی ہے. ہاں دکھائی ہے کرامت. سیب کو کیا لکھ دیا؟ قدم ما ہوا مؤخر واخر ما ہوا مقدم. کیوں؟ تقدیم تاخیر کرتی ہے نا. سیب جیسے سیدن کی اصل ہے سیبن، ایسے سیبن کی اصل ہے سیبن. یہ صاب یسوب بمعنی ینزلو سے مشتق. صاب یسوب صوبا بمعنی نزل ینزل نزولا. تو اب سیب یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اور اس کا اصل معنی لغت کے اعتبار سے ہوگا نازل، یعنی اوپر سے نیچے آنے والی چیز. بارش کو سیب اس لیے کہتے ہیں کہ بارش بھی اوپر سے نیچے آتی ہے. نام رکھنے کے لیے اتنی مناسبت کافی ہے. اب یہ کہ سیبن سے سیبن کیسے ہوا؟ وہ ایسے ہی جیسے سیبن سے سیدن ہو گیا. کوئی صاحب بتائیں گے اس میں تعلیم کیا ہوئی؟ ذرا بلند آواز میں. سید کی تعلیم کسی کو نہیں معلوم؟ واو یہ جہاں دو واو یا اکٹھا ہو اور ان میں پہلا ساکن ہو، ہاں تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو یا سے بدل کر اور یا کو یا میں ادغام کر دیتے ہیں. سیبن سے سیدن، سیبن سے سید، اس طرح سے ہو گیا. سمجھے؟ من السمائی ہے ایس صحابی، من السمائی ایس صحابی، آسمان سے یعنی بادل سے. ان کی مثال آسمان کی اس بارش کی طرح ہے. مفسر نے کہا کہ سما سے مراد ہے سحاب، یعنی بادل کی اس بارش کی طرح. اس سے اس بات کی جانب اشارہ کیا کہ سما یہاں اپنے لغوی معنی میں ہے. فإن السماء في اللغة كل ما علاك فهو سماء. ہر وہ چیز جو تمہارے اوپر ہو وہ سما ہے. سمجھے؟ اس لحاظ سے چھت بھی سما ہے، یہ فضا بھی سما ہے. سمجھے؟ ہاں سمو سے بنا، سمو کا معنی بلندی ہوتا ہے. سماؤن سمون سے بنا معنی بلندی ہوتا ہے. كل ما رفعك وعلاك فهو سماء. بات سمجھے؟ اس لحاظ سے بادل بھی اوپر ہوتا ہے آپ کے، وہ بھی. تو سما کا معنی بادل بھی ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ بادل اس سے مراد ہے. یہ اشارہ کیا اس بات کی. لیکن صاحب حاشیہ نمبر 27 میں دیکھیے، حاشیہ نمبر 27 دیکھ رہے ہیں کنارے ہے ادھر. قوله الصحاب اشار الى ان اطلق السماء اطلق السماء واريد به الصحاب. مفسر نے اس بات کی جانب اشارہ کیا کہ یہاں سما کا لفظ بولا گیا اور اس سے صحاب یعنی بادل مراد کیا گیا. کیوں؟ کہ لأن المطر موضعه الصحاب، اس وجہ سے کہ بارش کی جگہ بادل ہے. بادل سے بارش ہوتی ہے نہ کہ آسمان سے. اس قول کا مطلب یہ ہوتا ہے. لیکن صاحب ایک روایت پیش کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کی، وہ سنیے. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان تحت العرش بحرا، کافی ابن علی نے لکھا ہے بحرا ينزل منه ارزاق الحیوانات یوحى الیہ فیمطر ما شاء من سماء الى سماء حتى ينتهي الى سماء الدنيا ويوحى الى الصحاب ان يغربله ويغربله فليس من قطرة تقطر الا ومعها ملك يضعها موضعها. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ عرش کے نیچے ایک دریا ہے، سمندر ہے، بحر، جس سے جانداروں کی روزیاں اترتی ہیں.
اس کو وحی کی جاتی ہے، اس سمندر کو اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے فَيُمْطِرُ مَا شَاءَ مِنْ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ، تو پھر وہ جو سمندر ہے وہ بارش کرتا ہے ایک آسمان سے دوسرے آسمان پر، یعنی عرش کے نیچے جو سمندر ہے اس سے بارش ہوتی ہے 7ویں آسمان پر، پھر 7ویں آسمان کو وحی ہوتی ہے، تو 6 پہ بارش کرتا ہے، 5ویں پر، 5واں 4تھے پر، اسے ہوتے ہوتے حتیٰ ينتہی الی سماء دنیا، یہ جو دنیا کا آسمان قریب والا آسمان ہے یہاں تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے۔ وَيُوحَىٰ إِلَى السَّحَابِ أَنْ غَرْبِلْهُ، اب جب یہاں تک آ جاتا ہے تو اس آسمان دنیا کو یہ وحی ہوتی ہے، اللہ کا یہ حکم ہوتا ہے کہ غربلہ، اب تو اڈیل دے۔ ضرب لا یغربل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ موسلادھار بارش کرنا، اڈیل دے، تم اڈیل دے فیغربل، تو پھر وہ زوردار بارش کرتا ہے۔ فلیس من قطرۃ تقطر الا ومعها ملک، تو جو قطرہ بھی، بارش کا جو قطرہ بھی نیچے آتا ہے اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے، یضعها موضعها، اس قطرے کو اس کی جگہ رکھا، اللہ نے اس کے جس جگہ کے لیے وہ قطرہ بھیجا وہی پہنچتا، کہیں ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ بات سمجھ میں آیا ہے؟ تو اب اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ اگر یہ کہا جائے کہ بارش بادل سے ہوتی ہے تو یہ بھی صحیح ادھر کے لحاظ سے، اور یہ کہا جائے کہ آسمان سے ہوتی ہے وہ بھی صحیح، کیوں؟ اب ادھر ظاہر کے اعتبار سے دیکھیں، السماء السحاب فیہ ظلمات و رعد، فیہ پر متن کا وہ کی لکیر ہونی چاہیے، رہ گئی ہے، فیہ ظلمات و رعد، اس میں السحاب ظلمات و رعد، اس سے اشارہ کیا انہوں نے مفسر نے کہ فیہ میں ضمیر مجرور کا مرجع السحاب ہے، اس بادل میں تاریکیاں اور رعد و برق، کڑک اور چمک ہے۔ لیکن صاحب یہ ان کا ذوق ہے، انہوں نے یہ بات کہی ہے، حالانکہ عام طور سے مفسرین نے یہاں جو ضمیر ہے وہ صحاب کی طرف نہیں لوٹائی ہے بلکہ سید کی طرف لوٹائی ہے، جو اس بارش میں تاریکیاں ہیں، کڑک ہے اور چمک۔ ظلماتن کے بعد متکاسفتن پڑھایا انہوں نے، گھنی تاریکیاں، گھٹا ٹوپ اندھیرے ہیں، متکاسفہ کثیف سے بنا، اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ ظلمات میں جو تنوین ہے یہ تنوین برائے تکثیر ہے، ظلمات تو ایسے ہی جمع ہے، ہاں، اور کم سے کم 3 پہ وہ بتا رہی ہے، اور 3 ظلمتیں جہاں ہو جائیں تو ہاں ایسے ہی بڑا گھنا اندھیرا ہو جائے گا۔ لیکن صاحب ایک تو کریلا دوسرے جیم چڑھا، اس پر تنوین بھی برائے تکثیر ہو تو پھر اور کی کثرت کا کیا کہنا۔ اس لیے اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ ظلمات متکاسفہ ہو جائیں گے، آپ سمجھے؟ یہ اشارہ کیا وَرَعْدٌ، اور اس میں کڑک ہے، اور آگے کیا ہے؟ وَبَرْقٌ، اور چمک ہے۔ رعد اور برق سے کیا مراد ہے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ رعد سے مراد نہیں وہ آواز ہے جو آواز بادل سے سنی جاتی ہے، بادل گرجتا ہے تو گرج کی آواز سنتے ہیں، کڑک کی آواز وہ مراد۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بادلوں کو ہانکنے کے لیے ایک فرشتہ مقرر کیا، گھوڑا لے کر کے، اور ہانکتا ہے، مارتا ہے، جیسے گھوڑوں کو ہانکنے کے لیے، جانوروں کو ہانکنے کے لیے لوگ ہوتے ہیں، تو ایسے فرشتہ مقرر ہے۔ تو جب وہ مارتا ہے کوڑا اور وہ نورانی کوڑا ہے تو اس سے ایک چمک پیدا ہوتی ہے، یہ برق ہے، اور جو اس کی آواز ہوتی ہے وہ رعد ہے، کڑک ہے۔ رعد هو الملک الموکل بہ، کہ رعد سے مراد وہ فرشتہ ہے جو اس پر مقرر کیا گیا ہے، یہ ایک تفسیر ہوئی۔ وقیل صوتہ، اور کہا گیا ہے کہ اس کی آواز، فرشتے کی آواز۔ وبرق، اور چمک،
یعنی لمعان صوتہ الذی یزجرہ بہ، یہ اس کے فرشتے کے کوڑے کی وہ چمک ہے کہ جس کوڑے سے وہ بادل کو ہانکتا ہے۔ زجرہ یزجرہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈانٹنا پھٹکارا۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، یجعلون اے اصحاب السیرین، یہ تفسیر کیوں کی؟ کیا بتانے کے لیے؟ صرف ضمیر کا مرجع بتانے کے لیے۔ وجہ تفسیر یہاں کیا ہے؟ ضمیر کا مرجع بتانا، کہ یہ جلونا میں جو ضمیر فاعل واو ہے اس کا مرجع ہے اصحاب السیرین، کہ وہ بارش والے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں کر لیتے ہیں۔ اصابعہم کے بعد کہتے ہیں اے اناملہا، انامل کسے کہتے ہیں؟ انگلیاں تو بھائی یہاں سے لے کر یہاں تک یہ انگلی ہے، ہاں، اور کور کا مطلب یہ پہلا جو یہ حصہ ہے، ہاں۔ اب آپ یہ بتائیے کہ کیا کوئی پوری انگلی اپنے کان میں کر لیتا ہے؟ کان رہے گا، ہاں، تو کچھ اور بن جائے گا۔ تو صاحب یہاں پر اصابع بولا گیا لیکن مراد انامل ہے، لفظ بولا گیا اس کا معنی حقیقی مراد نہیں ہے، معنی مجازی مراد ہے، اور وہ ہے انامل۔ معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان علاقہ مشابہت کا نہیں ہے بلکہ علاقہ کلیت ہے۔ کل بولا گیا اور جز مراد دیا گیا، علاقہ کلیت ہے یہاں، تو اس کو کیا کہیں گے؟ مجاز مرسل کہتے ہیں، یعنی بطور مجاز مرسل اصابع سے انامل مراد ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اور اس میں بلاغت جانتے کیا؟ بلاغت اس کے اندر یہ ہے کہ اتنا وہ ڈرے ہیں، اتنا ڈرے ہیں کہ اگر ان کا بس چلتا تو پوری انگلی گھسیڑ دیتے کام میں، اس لیے اصابع کہا گیا۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ جب انامل ہی کہنا تھا تو اصابع کہنے کی کیا تھا؟ اس میں فائدہ کیا؟ فائدہ یہی بتانا ہے کہ اس طرح وہ ڈرے ہوئے تھے کہ اگر ان کا بس چلتا تو انامل کے بجائے اصابع ہی پورے اندر کر لیتے کام میں، اس لیے اصابع کہا گیا۔ انامل کہنے میں یہ بلاغت نہ ہوتی، تو وہ بارش والے اپنے انگلیوں یعنی اپنے کوروں کو اپنے کانوں میں ٹھونس لے رہے ہیں۔ من الصواعق، من کے بعد اجل بڑھایا، اجل یعنی جیم کے سکون کے ساتھ، ایک ہے اجل اور ایک ہے اجل۔ اجل کا معنی ہوتا ہے سبب اور اجل کا معنی مدت، دونوں میں فرق ہے۔ یہاں جو یہ اجل ہے، یہ خیال رہے کہ حروف جازہ کے بعد جو سببیت کا معنی دیتے ہیں کبھی کبھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے مفعول لاجلہ، مفعول لاجلہ، بعض لوگ تو اس کی موت لے آتے ہیں اجل ہی پڑھتے ہیں، اجل مفعول لاجلہ پڑھ لیں گے تو بے وقت موت لے آئیں گے، اجلہ ہے جیم کے سکون کے ساتھ جس کا معنی سبب ہے۔ تو یہاں یہ بڑھا کر کے مفسر نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ من یہاں سببیہ ہے، معنی تو اس کے اور بہت سے ہیں لیکن یہاں سببیت کے معنی میں ہے۔ من الصواعق، صواعق صاعقۃ کی جمع ہے، معنی کیا ہے اس کا؟ شدت صوت الرعد، کہ وہ کڑک کی سخت آواز کی وجہ سے، بجلیوں جس کو کہتے ہیں بجلیوں کی وجہ سے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونسے لے رہے ہیں، لئلا یسمعوها، تاکہ اسے وہ سن نہ سکے۔ یہ سوائے کی جو تفسیر کی ہے صرف اس کا معنی بتا دیا بس لوگوں نے۔ حضر الموت، حضرہ کے بعد خوفہ پڑھا کر کے حضرہ کا معنی سے بتایا بس۔ حضر الموت من سماعها، یعنی اس کے سننے سے موت ہو جانے کے ڈر سے، مر جانے کے ڈر سے۔ تو حضرہ یہاں خوفہ کے معنی میں ہے اور یہ مفعول لہو ہے، یہ جلونا کا۔ کذالک ہؤلاء، یہاں سے مفسر اسی تمثیل کی توضیح کر رہے ہیں اور بتائے رہے ہیں کہ یہاں دیکھیے تمثیل میں دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے مشبہ اور ایک ہے مشبہ بھی۔ مشبہ کون ہے؟ ان منافقین کی حالت ہے نا، اور مشبہ بھی کیا ہے؟ ان بارش والوں کی حالت،
یہی نا. تو مشبہ بھی کو تو قرآن کریم میں واضح کر دیا گیا، مگر جو یہ مشبہین ہیں منافقین، ان کی حالت کو واضح نہیں کیا گیا ہے اس آیت میں یہاں پہ. تو اس لیے مفسر یہاں مشبہ کی حالت کو واضح کر رہے ہیں. کہتے ہیں کذالک ہؤلاء، یہی حال ان منافقین کا ہے. اذا نزل القرآن، جب قرآن نازل ہوتا ہے، وفیہ ہے ذکر الکفر، اور آگے ہے والوعید علیہ، اور آگے ہے والحجج البینۃ. جب قرآن نازل ہوتا ہے اور اس میں کفر کا ذکر ہے اور کفر پر وعید کا ذکر ہے اور اس پر روشن دلائل کا ذکر ہے، یہ سب چیزوں کا قرآن میں ذکر ہے. اس کفر کا ذکر ہے جو کفر تاریکیوں کے مشابہ ہے، اور اس کفر پر اس وعید کا ذکر ہے کہ جو وعید یہ کڑک اور بجلی کے مشابہ ہے، اور اس پر روشن دلائل کا ذکر ہے کہ جو روشن دلائل بجلیوں کے مشابہ ہیں. اس قرآن میں یہ تین چیزیں ہیں، تین کے مشابہ ہیں. تو جب ایسا ہوتا ہے یصدون آذانہم، جب ایسا قرآن نازل ہوتا ہے تو یہ منافقین اپنے کانوں کو بند کر لیتے ہیں، لئلا یسمعوہ، تاکہ اسے نہ سنیں، فیمیلوا الی الایمان وترک دینہم وہو عندہم موجود، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اسے سن کر وہ ایمان کی طرف مائل ہو جائیں اور اپنے دین کو چھوڑنے کی طرف مائل ہو جائیں، کیونکہ یہ تو ان کے نزدیک موت کے مترادف ہے. اپنا دین، آبائی دین چھوڑ کر کے اور دین اسلام قبول کرنا، یہ ان کے نزدیک موت کے مترادف ہے. اس لیے حذر الموت، موت سے ڈرنے کی خاطر، ڈرنے کی وجہ سے یہ کیا کرتے ہیں، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس دیتے ہیں. کانوں میں انگلیاں حقیقت میں نہیں ٹھونستے تھے، مطلب تو سنتے تھے مگر قبولیت کے کانوں سے نہیں سنتے، قبول نہیں. تو گویا کہ کانوں میں انگلیاں ہی ٹھونسے تھے. تو سمجھ میں آ گیا یہاں تک. اللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کا احاطہ فرمانے والا ہے. احاطہ یحیط احاطۃ، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کا دوسری چیز کو گھیر لینا اس طرح سے کہ وہ کچھ بھی اس سے باہر نہ ہو. ہاں، یہ صفت اجسام کی ہے، جسم کی صفت ہے. اور یہاں کہا گیا واللہ محیط، اللہ تو اس سے پاک ہے، صفت احاطہ سے. ہاں، کیونکہ وہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے. مفسر کہتے ہیں علماً و قدرتاً، یہ کہہ کر کے اس کا جواب دیا کہ یہاں جو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، مطلب یہ ہے ذات کے اعتبار سے نہیں بلکہ علم و قدرت کے اعتبار سے وہ احاطہ کیے ہوئے ہیں. یعنی اللہ کا علم اور اللہ کی قدرت کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. ان کے تمام احوال اللہ کے علم میں ہیں. اور یہ منافقین مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت ہے. فلا یفوتونہ، تو یہ اس سے نکل نہیں سکتے، نکل کر الگ نہیں جا سکتے. سمجھے؟ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا. یکادو کے بعد یقربو نکال کر اشارہ کیا کہ یہ افعال مقاربہ میں سے ہے. یکادو کا معنی قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو کچل لے. یا یخطف، اس کی تفسیر میں کہتے ہیں یا خذھا بسرعۃ، اس کا لغوی معنی بتایا ہے. تفسیر میں صرف لغوی معنی بتایا ہے. خطفت شیء کا معنی ہوتا ہے اخذ الشیء بسرعۃ، کسی چیز کو تیزی کے ساتھ لے لینا، جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں اچک لینا. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب وہ ان کے لیے روشنی کرتی، مشوا فیہ، تو اس میں وہ چل پڑتے ہیں. کس میں؟ فیہ میں حاضر کا مطلب ہے اے فی ضوئہ، یعنی اس کی روشنی میں چل پڑتے ہیں. اس سے اشارہ کیا کہ ضمیر کا مرجع یہاں یہ وہ ضوء ہے جو کلما اضاء سے سمجھا جا رہا ہے. یا تو یہ اشارہ کیا، اور یا
یہ بتایا کہ فیہ میں ہا ضمیر کا مرجع تو وہی کیا نام ہے، اس سے پہلے کیا گزرا، سما ہے یا مطر ہے، دونوں ہو سکتا ہے، سید ہے، اور یہاں مضاف محذوف ہے وہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان کے اوپر اندھیرا چھا جاتا ہے، قاموا تو وہ وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، قاموا ہے وقف، جو بتا دیا کہ دو وہی معنی مراد ہے یہاں قاموا سے، ٹھہر جاتے ہیں۔ تمثیل لإزاج ما فی القرآن من الحجج قلوبهم وتصدیقهم بما سمعوا فیہ مما یحبون ووقوفهم عما یکرہون۔ یہاں دیکھیں سب پر عین بنایا ہوا ہے، عین کا اشارہ ہے، اس سے اشارہ کیا ہے کہ کس کا عطف کس پر ہے، وقوف کا اور تصدیقهم کا اس کا عطف ہے ازاج پر، جب اس پر ہے تو مجرور ہوگا۔ تو ترجمہ کیا ہے کہ یہ تمثیل ہے اس کی کہ قرآن کریم کے دلائل نے جو ان کے دلوں کو جھنجھوڑ دیا ہے، ازاج جھنجھوڑنا، عاجز کرنا، قلوبہم یہ ازحاج کا مفعول بھی ہے، ہاں؟ قرآن کریم کے دلائل نے جو ان کے دلوں کو جھنجھوڑ دیا ہے، وتصدیقہم بما سمعوا فیہ مما یحبون، اور جو انہوں نے سنا اس میں پسندیدہ چیزوں کی جو تصدیق انہوں نے کی ہے، اس کی یہ تمثیل ہے۔ ووقوفہم عما یکرہون، اور ناپسندیدہ چیزوں سے ان کے رک جانے کی یہ تمثیل ہے۔ اصل میں ان لوگوں کا طریقہ کیا ہے کہ قرآن کریم کو جب سنتے تھے اور اس کے دلائل جو ان کے دلوں کو جھنجھوڑنے والے تھے، تو صورت میں ایسا ہوتا تھا جیسے بجلی ان کو کڑک جو ہے ان کو پریشان کیے دے رہی ہے۔ اب اس میں دیکھتے تھے کیا کہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جن کو پسند آتی تھی، کہتے ہاں یہ تو ٹھیک ہے، اور کچھ چیزیں ایسی تھیں جو ان کو ناپسند آتی تھی، جو ان کے مذہب کے اعتبار سے خلاف تھی، تو اس کے سلسلے میں توقف نہ کرتے، یعنی تصدیق نہیں کرتے۔ تو اب ان کا حال وہی بارش والوں کی طرح ہو گیا کہ جیسے بارش والوں کا معاملہ کیا ہے، بجلی کڑکی گھبرا گئے، پھر اس کے بعد روشنی ہوئی خوش ہو گئے کہ تو ٹھیک ہے نا، یہ کیفیت ہو گئی، اس کی تمثیل۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، بمعنى اسماعهم، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کی سماعت کو، یعنی ان کی سماعتوں کو، مراد ہے ان کے کانوں کو لے جاتا۔ یہ بتایا کہ یہاں سمع بمعنی اسماء ہے، ہاں، سمع بمعنی اسماء ہے، وابصارہم، اور ان کی نگاہوں کو لے جاتا۔ نگاہ سے ہم مراد کیا ہے، ابصارہم ظاہرہ، یعنی ان کی ظاہری بصارتوں کو وہ لے جاتا، ختم کر دیتا، کما ذہب بالباطنہ، یعنی کما ذہب بابصارہم الباطنہ، اس طریقے سے ان کی باطنی نگاہوں کو، یعنی ان کی بصیرتوں کو لے گئے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ کان علی کل شیء قدیر، یہ علی کل شیء کے بعد شاہو بڑھا رہے ہیں، ہاں، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ شے، یہ شے اس کا ماخذ ہے مشیت، شے کو شے اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کو چاہا جاتا ہے، اس سے مشیت متعلق ہوتی ہے۔ اس طرح شیعون اصل کے لحاظ سے تو مصدر ہے، مگر اس میں مفعول کے معنی ہے، یعنی مشیون کے معنی۔ تو مشیون کا معنی کیا ہوا، چاہی ہوئی چیز جس کو چاہا جائے۔ شاہو بڑھا کر کے اشارہ کیا، دیکھیے بین السطرین میں محشی نے لکھا یشیر الی ان الشیء اسم بمعنی مشیء اسم مفعول، ہاں، تو اب مطلب کیا ہوا، یقیناً اللہ ہر شے پر قادر ہے، یعنی وہ شے وہ ہوگی کہ جو اس کی مشیت کے تحت آئے، اس پر وہ قادر ہے۔ اب یوں کہہ لیجئے کہ امر تین طرح کے ہوئے، محال، واجب، ممکن، ہاں، واجب جس کا ہونا ضروری ہو، محال جس کا نہ ہونا ضروری ہو، اور ممکن جس کا عدم و وجود
برابر ہو. صحیح نا؟ اب آپ بتائیں کہ جس کا ہونا ضروری ہے مشیت کا اس سے کوئی تعلق ہے نہیں, اور جس کا نہ ہونا اس کی نفی اور عدم ضروری ہے مشیت کا اس سے تعلق ہے. جب وہاں ضروری ہو گیا تو مشیت کہاں رہے گا؟ ہاں, اب مشیت کس میں ہوگی؟ ممکن ہی میں ہوگی. ہاں, اس سے اشارہ کیا مفسر نے اس بات کی طرف کہ شے سے مراد یہاں شے ممکن ہے. سمجھے؟ قدرت الہی کا تعلق صرف ممکنات سے ہوتا ہے, محالات و واجبات سے نہیں ہوتا. اللہ کی ذات واجب ہے, اس کی صفات واجب ہیں, ان سے اللہ کی قدرت کا تعلق نہیں ہے. مثال کے طور پر اللہ اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ چاہے تو خدا ہی نہ رہے, کسی اور کو خدا ہی دے دے, اس پر قادر نہیں. سمجھے؟ ہاں, دوسرے کو خدا بنا دے اس پر قادر نہیں ہے, کیونکہ یہ تو محال ہے. جھوٹ اللہ کے لیے محال ہے, بہتان, دغا, سرقہ, اس طرح کے جو عیب اور نقائص کی چیزیں ہیں یہ اللہ کے لیے محال ہیں. محالات تحت قدرت الہی نہیں. بات سمجھے؟ صرف ممکنات ہیں. اسی لیے علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مطلب ہے کہ اللہ ہر ممکن چیز پہ قادر ہے, واجب اور محال پہ نہیں. ومنہ اذھاب ما ذکر, اور ان ممکن چیزوں میں سے مذکورہ والا چیزوں کو لے جانا بھی ہے. جو چاہتا تو ان کی سماعتوں کو, بصارتوں کو, سب کو لے جاتا. یہ بھی انہیں چیز ممکنات میں سے ہے, سمجھے؟ لہٰذا یہ بھی تحت قدرت ہے.